گشتہ صبح تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد سائرس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے اس کی تعلیمات کو قبول کر لیا تھا اور میں اس کی باتوں سے بھی بڑا متاثر ہوا تھا، لیکن میری بدبختی کہ وہ یہاں سے کوچ کر گیا، شمال کی طرف چلا گیا، لیکن وقت کی ستم ظریفی کہ کچھ ڈاکوؤں اس پر حملہ آور ہوئے اور اسے مار دیا گیا۔ دراصل وہ ان ڈاکوؤں سے بچتا ہوا ایک درے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس کے مارے جانے کے بعد اس کے ماننے والے اس کی لاش اسی دور دراز درے کی طرف لے گئے جس کی طرف وہ خود بھاگ کر جا رہا تھا، اور وہیں اس کے پیروکاروں نے اسے دفن کر دیا۔ گشتاسپ کے پاس چند روز تک مہمان رہنے کے بعد سائرس نے اپنے لشکر کے ساتھ پھر شمال کی طرف کوچ کیا، یہاں تک کہ وہ دریائے آمو کے کنارے پہنچ گیا۔ سائرس کے علاقوں کے اندر کوئی بڑا دریا نہیں بہتا تھا، چھوٹے چھوٹے نالے تھے جو صرف بارشوں کے دنوں میں رواں ہوتے تھے، لہٰذا وہ اور اس کے لشکری دریائے آمو کو دیکھ کر بڑے حیران اور پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ اتنا پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ دریائے آمو کے ساتھ ساتھ اس نے مغرب کی طرف سفر کیا۔ یہ خوارزمیوں کا علاقہ تھا۔ یہاں اس نے خوارزمیوں سے کہا کہ تمہاری زمین خشک اور بنجر کھڑی ہے، تمہارے پاس اس قدر پانی ہے، تم اس پر بند باندھ کر اپنی زمینوں کو کیوں سیراب نہیں کرتے ہو؟ اس پر انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم لوگ بند کیسے باندھ سکتے ہیں، ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں۔ جواب میں سائرس نے خود انہیں دریائے آمو پر بند باندھ کر دینے کا وعدہ کیا، لیکن جب بند بنانا شروع کیا تو اس میں ناکامی ہوئی، اس لیے کہ خوارزم کے اس علاقے کی مٹی ایران کی طرح چکنی نہ تھی، بھربھری اور ریتیلی تھی، لہٰذا پانی کو روک نہ سکتی تھی۔ اس موقع پر ایک مقامی شخص نے سائرس کو مشورہ دیا کہ اگر چونے کا پتھر اور ڈامر ملا کر استعمال کیا جائے تو بند باندھا جا سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ چونے کا پتھر تو سمرقند سے مل سکتا ہے اور ڈامر دریائے گورگان کے آس پاس کافی تعداد میں ملتا ہے، جہاں ہر وقت دھواں اٹھتا رہتا ہے۔ سائرس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کیا، ان کے حوالے بہت سے ٹھکڑے کیے، انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ سمرقند سے چونے کا پتھر لائیں اور دوسرے حصے کے ذمے گورگان سے ڈامر لانے کا کام سونپا۔ اس طرح اس نے حکم دیا کہ وہ خود تو اب مشرق کی طرف کوچ کرے گا، اس کی غیر موجودگی میں دریا پر بند باندھنے کے کام کی ابتدا کر دی جائے۔ بند باندھنے والے عملے کو چھوڑ کر اپنے لشکر کے ساتھ سائرس مشرق کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ سمرقند کے کچھ معزز لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سے التجا کی کہ شمال کے کچھ وحشی جنہیں سیتھین کہتے ہیں اکثر ہم پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں،
ہمارا مال و اسباب لوٹ لیتے ہیں، عورتوں کو لونڈیاں و جوانوں کو غلام بنا کر لے جاتے ہیں، گھروں کا شہروں کا سارا سامان لوٹ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور ایسا وہ اکثر و بیشتر کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ہم سمرقند چھوڑ کر گزشتہ چند دن سے خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان دنوں وہ وحشی سمرقند اور اس کے گرد و نواح پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اس شکایت پر اپنے لشکر کے ساتھ سائرس شمال کی طرف سے آنے والے ان وحشی سیتھین کی طرف بڑھا۔ سیتھین اور سائرس کے لشکر کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں پہلے ہی حملے میں وحشی سیتھین نے سائرس اور اس کے لشکر کو شکست دی اور اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ دراصل سائرس اور اس کے لشکری ان وحشی سیتھین کے حملہ آور ہونے کے انداز کو سمجھے نہ تھے۔ ان کے جنگ کرنے کا طریقہ نیا اور انوکھا تھا۔ وہ باقاعدہ طور پر صفیں باندھ کر سامنے نہیں آتے تھے، بلکہ اپنے جسموں پر چمڑا لپیٹ کر جتھوں کی صورت میں اچانک نمودار ہوتے اور بھیڑیوں کی طرح دشمن کے لشکریوں کو گھیر کر تیر اندازی کرتے اور پھر قریبی کوہستانی سلسلوں میں جا چھپتے۔ ان کے تیر اس قدر سخت تھے کہ وہ سائرس اور اس کے لشکریوں کی ڈھالوں اور ذرہ بختروں تک میں سوراخ کر دیتے تھے۔ وہ اس قدر وحشی تھے کہ اگر ان میں سے کوئی تیروں سے چھلنی ہو جاتا، زخمی ہوتا، تو حیوانات کی طرح زخموں سے کوئی اثر نہ لیتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے گھوڑوں کی رسیاں آپس میں باندھ لیتے کہ اپنے ساتھیوں سے جدا نہ ہو جائیں، گھوڑوں کی زینوں سے اس طرح چپک جاتے کہ سائرس کے لشکر کے ماہر تیر انداز بھی انہیں اپنا نشانہ نہ بنا سکتے تھے۔ ان وحشی سیتھین کے سالار اور سردار انہیں دشمن کے خلاف لڑا رہے تھے۔ سائرس اور اس کے لشکریوں نے دیکھا ان سرداروں کی گردنوں اور بازوؤں پر سونا چمک رہا تھا۔ سائرس اور اس کے لشکریوں پر حملہ آور ہو کر نقصان پہنچاتے اور پھر اچانک گرد و غبار میں روپوش ہو جاتے۔ اس کے بعد یکلخت ہی دوبارہ ظاہر ہوتے، حملہ آور ہوتے اور صفوں کی صفیں الٹ کر اور اپنا آپ بچا کر نکل جاتے۔ آخر کئی بار کی جنگ کے بعد سائرس انہیں شکست دینے اور مار بھگانے میں کامیاب ہوا۔ جس وقت ان سیتھنیوں کو شکست دینے کے بعد سائرس نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، تو وہ وحشی اپنے پڑاؤ کی ہر چیز چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے پڑاؤ میں بڑے بڑے چھکڑے تھے، جبکہ اندر انہوں نے لوٹ مار کا سامان بھرا ہوا تھا۔ مختلف علاقوں سے جو انہوں نے عورتیں پکڑ کر قیدی بنائی تھیں، وہ بھی وہیں تھیں۔ ان کے پڑاؤ کی ہر چیز پر سائرس نے قبضہ کر لیا، عورتوں کو آزاد کر دیا گیا اور جس قدر ان کا سامان تھا اس پر قبضہ کر لیا۔ ان وحشی سیتھنیوں کو مار بھگانے کے بعد کرزوش نے سمرقند کا رخ کیا۔
سمرقند کے لوگ اس کی اس کارروائی سے اتنے خوش ہوئے کہ جب وہ سمرقند کے قریب گیا تو اس پر پھول نچھاور کرتے ہوئے لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ ساتھ ہی ان خدشات کا بھی اظہار کیا کہ اس وقت تو کرزوش نے ان وحشی حملہ آوروں کو مار بھگایا ہے، لیکن جوں ہی وہ یہاں سے واپس جائے گا وہ پھر پہلے کی طرح اپنی کارروائیوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ ان علاقوں پر حملہ آور ہو کر لوگوں کا قتل عام کرتے رہیں گے، لوٹ کھسوٹ کریں گے، عورتوں کو قیدی بنا کر لے جائیں گے۔ اہل سمرقند کے ان خدشات کے جواب میں سائرس انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، تم لوگ فکر مند نہ ہو، میں شمال کی طرف سے حملہ آور ہونے والے ان وحشیوں کا ایسا بندوبست کروں گا کہ آئندہ وہ تمہارے علاقے پر حملہ آور کبھی بھی نہیں ہو سکیں گے۔ سائرس کے اس جواب پر سمرقند اور آس پاس کے لوگ بڑے خوش ہوئے۔ سائرس نے جو وعدہ کیا تھا اس نے اسے عملی صورت دینے کی ابتدا کی۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند سے کئی فرسنگ شمال کی طرف بڑھا۔ وہاں ایک مناسب جگہ اس نے 7 مضبوط اور مستحکم قلعے تعمیر کرائے اور ان قلعوں کو ایک دیوار کے ذریعے آپس میں ملا دیا۔ اس طرح شمال کی طرف سے آنے والے ان وحشیوں کی طرف سے اس نے ایک رکاوٹ کھڑی کر کے رکھ دی۔ جو 7 قلعے اس نے تعمیر کرائے اس کے اندر برج بھی تعمیر کرائے گئے اور ان برجوں کے اندر پہرے دار مقرر کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ وہاں اس نے ایک نیا شہر آباد کیا تاکہ اس شہر کے اندر بھی ایک لشکر رہے اور شمال کی طرف سے آنے والے اگر دیوار کو گرانے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ تعمیر کردہ قلعوں کو مسمار کرنے کی کوشش کریں تو ان پر حملہ آور ہو کر انہیں مار بھگایا جائے۔ جو نیا شہر اس نے آباد کیا اس نے اس کا نام کورا رکھا تھا۔ سمرقند اور گرد و نواح کے علاقوں کی حفاظت کا یہ سارا سامان کرنے کے بعد کرزوش پھر دریائے آمو کے کنارے آیا۔ اب اس نے پھر مشرق کی طرف بڑھنا شروع کیا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ اب وہ سرخ اور زردی مائل کوہستانوں سے ہوتا ہوا تنگ و تاریک دروں اور گھاٹیوں سے گزر کر ایسی بلندیوں پر چڑھنے لگا جہاں آدم تھا نہ آدم زاد۔ سر بفلک پہاڑوں کے دامن سے چل کر اپنے لشکر کے ساتھ وہ ایسی بلندیوں پر پہنچ گیا جہاں چوٹیاں بادلوں سے ڈھکی ہوئی تھیں اور موسم سرد سے سرد ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ جو رہنما تھے وہاں ان میں سے ایک نے دور نیچے ایک دریا کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، وہ دریائے زرفشاں ہے جو دریائے آمو میں آ کر ملتا ہے۔ اور اس رہنما نے سائرس پر یہ بھی انکشاف کیا، اسے زرفشاں اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے لوگ سونا نکالتے ہیں۔ شمال کی پہاڑیوں سے اس دریا کے اندر سونا ٹکڑوں کی صورت میں آتا ہے جسے لوگ نکال کر اپنی زندگی بسر کر لیتے ہیں۔
اپنے ان رہنماؤں سے سائرس نے کہا کہ وہ اس جگہ جانا چاہتا ہے جہاں زرتشت کو دفن کیا گیا ہے، اور یہ کہ میں اس کا مدفن دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ رہنما اسے ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں ایک درے سے 2 راستے نکل کر مختلف سمتوں کو جاتے تھے۔ ایک راستہ اس سمت جاتا تھا جہاں آبشار ہی آبشار تھے، دوسرا دائیں جانب کو مڑتا تھا۔ وہ رہنما کروش سائرس کو اسی دائیں جانب مڑنے والے راستے پر لے کر روانہ ہوئے۔ وہ تھوڑا سا آگے گئے ہوں گے کہ انہیں ایک کوہستانی سلسلے کی چوٹی پر آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ جلتا دکھائی دیا۔ اسے بتایا گیا کہ جہاں آگ جل رہی ہے وہیں زرتشت کا مدفن ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی اس چوٹی تک پہنچ گیا جہاں آگ کا الاؤ روشن تھا۔ وہاں بہت سے لوگ سفید لباس پہنے اور مختلف ساز بجاتے ہوئے پرانے وقتوں کا کوئی نغمہ الاپ رہے تھے۔ یہ سب زرتشت کے پیروکار تھے اور اپنے طور طریقوں پر عبادت کر رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر سائرس نے ان سے پوچھا، زرتشت کا مزار کہاں ہے؟ وہ کہاں دفن ہے؟ اس پر زرتشت کے پیروکاروں میں سے ایک اٹھا، قریب ہی اسے ایک کافی بڑے چوکور پتھر کے پاس لے گیا۔ کہنے لگا، یہاں زرتشت کو دفن کیا گیا تھا۔ سائرس نے ان سے سوال کیا، زرتشت تمہیں کیسی تبلیغ کرتا تھا اور کس کی عبادت کرنے کے لیے کہتا تھا؟ زرتشت کے اس پیروکار نے کہا، وہ اپنے پیروکاروں کو کس کی پرستش کرنے کے لیے کہتا تھا؟ جواب میں وہ زرتشتی کہنے لگا، وہ ادھورا فرد کا ذکر کرتا تھا جو خدائے واجد کے ناموں میں سے ایک ہے۔ سائرس نے پھر اس سے سوال کیا، کیا وہ خدا جس کا ذکر زرتشت نے کیا تھا وہ صرف اسی درے میں ہے، اور کیا یہیں وہ واحد ہے؟ اس پر وہ زرتشتی کہنے لگا، نہیں، وہ ہر جگہ اور ہر مقام پر اکیلا اور واحد ہے۔ کرزوش نے پھر ان سے سوال کیا، انسانوں کے باطن میں جو چیز پوشیدہ ہے اسے تم روح کہتے ہو، وہ کیا ہے؟ اس پر زرتشتی نے جواب دیا، وہ خدائے بزرگ جس نے سورج کو زندگی کی حفاظت کے لیے مقرر کیا، اس روح کا عطیہ ہے۔ روح اس زندگی کی جان ہے جو ہر فرد میں ہے، اور موت کے بعد اسے نئی زندگی عطا ہوتی ہے، وہ غیر فانی ہو جاتی ہے۔ اتنے میں سائرس کو یہ بھی بتایا گیا کہ زرتشت کے پجاریوں میں ابھی تک ایک ایسا شخص زندہ ہے جو زرتشت کے ساتھ رہا، اس کے ساتھ سفر بھی کرتا رہا، اس کا نام اشیر ہے۔ سائرس کہنے لگا، اسے بلاؤ۔ سائرس کے کہنے پر وہ لوگ اشیر کو بلا کر لائے۔ وہ کافی بوڑھا اور ضعیف العمر ہو چکا تھا۔ اسے مخاطب کر کے سائرس نے پوچھا، حیات بعد الموت کی بقا کے لیے تم لوگوں کے پاس کیا دلائل ہیں؟ زرتشت کا وہ پیروکار جس کا نام اشیر تھا کہنے لگا، انسان دنیاوی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے تاکہ ایک ابدی زندگی حاصل کرے۔